السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اہلا وسہلا مرحبا بكم۔ امید ہے بخیر و فیصل ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم حدیث نمبر 22 پڑھیں گے۔ اربعین نووی جو حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 22۔ جیسا کہ میں نے عنوان بھی لکھ کے سینڈ کیا تھا کہ جنت میں داخل ہونے کا آسان راستہ۔ ویسے تو جنت میں داخل ہونے کا آسان راستہ یعنی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کام عمل کر کے جانے کا یہ مقصد ہے۔ ویسے تو آسان نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیری ہوئی ہے، جنت جو ہے۔ اور جو جہنم ہے وہ انسان کی جو مرغوب چیزیں ہوتی ہیں نا، جن کو انسان شوق سے کرتا ہے، وہ ان میں گھیری ہوئی ہے۔ جنت میں جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں جو عنوان ہے کہ طریق الجنت، جنت کا راستہ، وہ بھی ہم حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ عن ابی عبداللہ بن جابر، عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے اور جابر ان کا نام ہے، یہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ارأیت اذا صلیت المکتوبات، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں صرف فرض نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھوں، وأحللت الحلال، اور جو حلال ہے اسی کو حلال جانوں یا حلال سمجھ کے اس کو کروں، وحرمت الحرام، اور جو حرام ہے اس کو حرام کروں، یعنی یہ حرام کام سے اجتناب کروں اور جو جائز کام ہے وہ کروں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس پہ میں اس سے مزید کوئی اضافہ نہ کروں، بس یہی کام کروں، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، ہاں، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ مشکل الفاظ کے پہلے معنی یا ان کے جو ہم نے پڑھی ہے عبارت، اس کا تفصیل تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے تو معروف ہے کہ نماز، فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، لیکن یہ جو لفظ ہے نا، حرمت الحرام، یعنی اجتنبت، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا میں اسی کو حرام سمجھوں اور اس سے بچوں۔ وما انا احللت الحلال، اصل میں تو حرام اور حلال کی جو اختیار ہے یہ اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو حرام قرار دینا یا حلال قرار دینا۔ تو یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنا ہے یا حلال کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے میں ان سے بچوں، ان کو حرام جانوں، حرام سمجھ کے ان سے بچنا۔ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا مزید آگے، کہ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ بھی ہے، وہ تھوڑی سی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا تھوڑا مختصر سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ یہ بڑے معروف صحابی ہیں، اکثر روایت آپ نے نام سنا ہوگا ان کا۔ پورا نام یہاں پہ ہے کہ جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری السلمی، وَلَهُ وَلِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، یعنی یہ خود بھی صحابی رسول ہیں اور ان کے والد بھی صحابی رسول تھے۔ شہید العقبہ، یہ جو ایک بیعت ہوئی تھی اس پہ یہ شامل ہوئے تھے۔ وشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 غزوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ ولم یشہد بدرا ولا احدا، بدر اور احد میں شامل نہیں ہوئے تھے یہ۔ وجہ کیا تھی؟ لأن اباہ منعہ، کیونکہ ان کے والد نے ان کو منع کیا تھا، کم عمر ہوں گے یا کوئی اور وجہ ہوگی، واللہ اعلم، لیکن غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ فلما قتل ابوہ، جب ان کے والد جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، لم یتخلف عن ای غزوہ، ان کے بارے میں معروف ایک حدیث بھی ہے کہ انہوں نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی آثار دیکھے تو آپ نے انہوں نے کہا کہ میرا ایسا میں نے شادی کی ہے، تو آپ نے میں کس سے شادی کی؟ نے کہا میں نے ایک بیوہ یا پتہ نہیں طلاق یافتہ سے شادی کی ہے۔ تو آپ نے میں کہا تم چاہیے تھا کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے، میرے گھر میں بہنیں ہیں میری، ان کا خیال رکھنے کے لیے میں نے تھوڑی عمر رسیدہ یا تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے، تھوڑی بڑی عمر کی۔ تو آپ نے میں کہ پھر تم نے ولیمہ کیا؟ ہم نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ بولو چاہے ایک بکری سے ہی ولیمہ کرو، ولیمہ کرو، ٹھیک ہے۔
تو یہ وہی صحابی ہے مشہور. اور یہ جو بکری والی روایت ہے وہ غالباً ان کی طرف ہے، یا عبد الرحمن بن عوف، مجھے بھی ضبط یاد نہیں، تھوڑا ہلت ملتا ہو رہا ہے. بہرحال یہ ان کا ایک مشہور واقعہ شادی کا، کہ اس طرح یہ شادی کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنی، یعنی اپنی ہم عمر سے یا کنواری لڑکے سے شادی کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے جب اپنی وجہ بتائی کہ میرے گھر میں بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، والد شاید والدین کی فوت ہو گئی ہوں گی، تو انہوں نے اس وجہ سے یہ عذر اپنا پیش کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. بہرحال یہ ہے کہ یہ بدر اور احد میں شامل ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. آخری عمر میں ان کی جو بصارت ہے وہ چلی گئی تھی، جیسے کہ اصیب بصرہ فی آخری حیاتی، یعنی ان کی جو نظر تھی وہ کمزور ہو گئی ہے، بالکل نابینا ہو گئے. وہ آخر الصحابہ موتاً فی المدینہ، مدینہ میں آخری صحابی جو فوت ہوئے وہ یہ ہے. یہ نہیں کہ سب سارے صحابہ میں آخری صحابی، یہ نہیں یہاں پہ مراد ہو رہی. یہاں پہ مراد ہوا ہے کہ جو مدینہ میں جو صحابہ تھے ان میں آخری صحابی یہ تھے جو فوت ہوئے. باقی ایک اور صحابی ہیں جو، یعنی جو سب سے آخر میں فوت ہوئے، تو ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 78 سال تھی. بعد نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی، یعنی کنفرم نہیں کہ 78 سال ہی تھی، ہو سکتا ہے 80 سال ہو، کم ہو، زیادہ ہو. وعاش 94 سنہ. یہ یہ اوپر جو ہے نا وہ ہجری کی بات لکھی گئی ہے، ان کی عمر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مودن فی المدینہ سنت 78، یہ ہجری. لیکن جو ان کی عمر ہے وہ کیا ہے؟ 94 سنہ، 94 سال، 94 ایئر. وہ احد المکثرین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روى عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے سب سے زیادہ روایات بیان کی ان میں سے یہ ایک ہے. 1540 روایات ان سے مروی ہیں. اب اوپر یہ ہے نا کہ سأل رجلا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رجل سے مراد کون ہے؟ وہ بھی صحابی ہے، النعمان بن قوقل الخزاعی. اسی طرح یہ لفظ ارائی تھا، کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں تو یہ ہے نا رائی تھا، تم نے دیکھا، یہ ارائی تھا. لیکن یہ یہاں پہ جب عربی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے تو یہ اخبرنی کے معنی میں ہوتا ہے، یا افتینی، مجھے فتویٰ دیں، مجھے بتائیں، اس معنی میں ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف یہ ظاہری معنی اس میں مراد ہو، یعنی ایک اسلوب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اچھا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو اسی طرح عربی میں بھی ارائی تھا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے پوچھا المکتوبات، مکتوبات سے مراد ہے المفروضات، جو فرض نمازیں کی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تم پہ روزے. تو کتبہ بمعنی فرضہ کے معنی میں، یعنی کسی چیز کو واجب کرنا، فرض کرنا، اوجب. تو مکتوبات وہ نمازیں جن کو لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. تو یہ 5 نمازیں، تو یہاں پہ انہوں نے انہی کے بارے میں سوال کیا. اب اس حدیث میں جو فوائد ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی واجبات کو پورا کرتا ہے نا، اور محرمات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حرام چیزوں سے رکا رہتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ احادیث میں یا آیات سے بھی پتہ چلتا ہے. یعنی صرف جو فرائض ہیں ان کو وہ پورا کرے. آگے نوافل ہیں، سنتیں ہیں، یہ اگر کوئی کرتا ہے یہ تو مزید اس کو فائدہ دے گا. لیکن اگر کوئی بندہ شخص صرف اتنے پہ اکتفا کر لے، جیسے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں صرف فرض نمازیں پڑھوں گا، صرف رمضان کے روزے رکھوں گا، اور کیا کہا اس نے؟ جو حلال ہے اس کو حلال، اور جو حرام ہے اس کو حرام، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کرنا. ولم ازید علی ذلک شیء. واضح دو ٹوک اس نے بات کی، اور ساتھ پوچھا کہ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے میں نام، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ صرف داخلے کی بات ہو رہی ہے. آگے ظاہری بات ہے کہ جنت کے اندر مرتبے ہیں، درجات ہیں. لیکن جنت میں صرف اگر انٹری مارنی ہے نا، اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو فرض چیزیں ہیں نا ان میں انسان کوتاہی نہ کرے، فرض میں کوئی کوتاہی نہ ہو. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا ان سے بچے، اور جو حلال ہیں ان کو کرے. اور جو فرض چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، نماز کا ذکر کیا اور صرف رمضان کے روزوں کا ذکر کیا. حج کا بھی ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی نہیں کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بغیر داخل ہو جائے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے یہاں. کیونکہ آگے جو یہ لفظ ہے نا، احللت الحلال و حرمت الحرام، اس کے اندر وہ چیز شامل ہے، یعنی اس چیز کو حلال جانوں گا جس کو آپ نے کہا. تو زکوٰۃ اور حج اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اس چیز سے وہ حرام جس کو تو نے حرام کیا. تو کیا جان بوجھ کے حج سے رکنا یہ حرام ہے کہ نہیں؟ جو بندہ صاحب زکوٰۃ ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ کام کیا جائز ہے؟ نہیں.
حرام ہی ہے. تو اسے بعض لوگ اس چکر میں نہ پڑیں گے کیونکہ اس میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، لہذا یہ جائز ہے. تو اس میں ہی، ان الفاظ میں ہی اس کا جواب موجود ہے. البتہ اہل علم نے ایک نقطہ یہاں پہ یہ بیان کیا ہے علماء نے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت کا پتہ ہوگا، اس وجہ سے آپ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. کیونکہ بعض اوقات ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے بندہ ہے ہی ماڑا ہے، اس کو کیا زکوٰۃ کا کہنا. زکوٰۃ تو ظاہری بات ہے جو صاحب نصاب شخص ہوتا ہے اس پہ فرض ہوتی ہے نا. ایک بندہ ویسے ہی ماڑی حالت والا ہے، حج بھی اس پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے پاس ہو نہیں سکتی، وہ خود غریب آدمی ہے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ وسلم نے اس کی بات نہ کی ہو. یعنی بعض احوال ایسے ہوتے ہیں جس میں ذکر کرنا مناسب ہی نہیں ہوتا یا ضرورت نہیں ہوتی اس کی، پہلے ہی پتہ ہوتا ہے انسان کو. کیونکہ اب ہمارے لیے تو صرف یہ متن سامنے آیا نا، اس کی حالت کیا تھی یہ تو رسول ہم کو پتہ تھا. تو یہ چیزیں بعض اوقات ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے یا جان بوجھ کے نہیں ذکر کی جاتی، یا بعض اوقات ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کو ذکر کرنے کی، آلریڈی پتہ ہوتا ہے بندے کو. تو اس کے اس حدیث میں جو لفظ زکوٰۃ کا نہیں ہے اس کے پیچھے یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم. دوسری چیز ہے کہ انہوں نے نماز کا ذکر کیا، تو اسے میں جو فرض نمازیں ہیں 5، ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا ستون ہے. اور نماز واحد ایسی عبادت ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، کسی صورت کوئی معافی نہیں ہے. اور صحابہ کے بارے میں تو واضح طور پہ آتا ہے کہ ہم، یعنی جو صلی صالحین کا دور ہے نا صحابہ کا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، آپ کے بعد جو تبع تابعین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بہترین زمانہ کا، ان زمانوں میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں کوئی بندہ مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو. یعنی غیر مسلم ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھے، ظاہری بات ہے اس نے تو نہیں پڑھنی، یا منافق ہو سکتا ہے نمازوں سے پیچھے رہنے والا. لیکن جو بندہ مسلمان اور وہ نماز نہ پڑھے، ان کے ہاں ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جیسے اب ہمارے ہاں اکثریت جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتی، اور اس کو ہم نارمل رہتے ہیں لیتے ہیں. اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو اس پہ بڑی شور شرابہ ہوتا ہے، شراب پی رہا ہے بڑا شور شرابہ ہے جی. حدیثیں فٹ کی جا رہی تھی، عذاب آ جاتا ہے جی، ایسی قوموں پہ عذاب آ جاتا ہے. قوم لوط کی مثالیں دی جاتی ہے، فلانی مثال دی جاتی ہے جی. لیکن زنا سے بڑا، شراب سے بڑا یہ گناہ ہے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا. ہمارے معاشرے میں کتنی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں. اکثریت کیا ہے، نماز پڑھنے والی ہے یا چھوڑنے والی ہے؟ اکثریت کا آپ سے سوال پوچھا جائے تو سب جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. بعض لوگ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ جو پانچوں نمازیں ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ایسے حکمران آ گئے، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو بھئی عذاب ہی آنے ہیں کیا جب نماز ہی نہیں ہے؟ اور نماز ایسا معاملہ ہے کہ انتہائی خطرناک معاملہ. اس میں اکثر اہل علم کا تو یہ موقف ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، مستقل طور پہ چھوڑ دے. ایک ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھے، اس کے بارے میں بھی بعض تو کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والے بھی غیر مسلم ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں. اگر کسی نے یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، واجب ہے، لیکن سستی کر لی ہے کہ جان بوجھ کے ویسے سستی کر لی، یعنی یہ مانتا ہے کہ وہ یہ حرام ہی ہے چھوڑنا نماز کو، لیکن ایک بندہ جو انکار کر دیتا ہے تو وہ فرق کرتے ہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، نماز ایسی چیز ہے کیونکہ رسول اللہ کی کئی احادیث ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ایسے شخص کو مسلمان ہی سمجھتے تھے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. ان کے ہاں تصور نہیں تھا نا اصل میں ایسا، یعنی ایسا کوئی مومن ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو مسلمان بھی اور نماز نہ پڑھے. ان کے یہاں ایسا کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں، یہ بعد میں آیا. اس وجہ سے یہ بڑا احتیاط اور والا معاملہ ہے، انتہائی خطرناک ہے نماز کو چھوڑنا. تو انسان کو اس معاملے میں اچھی طرح سوچ سمجھ کے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس خوش فہمی میں ہو اور وہ بندہ مسلمان ہی نہ رہے. تو اپنے اسلام کی بات کرنے کے لیے نماز جو ہے نا وہ کسی صورت نہ کریں، صرف فرض پڑھ لیں. اب یہ جو ہے نا یہ ایسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے نفلی عبادات کا تو ویسے ہی نہیں ہے نا، تو فرضوں میں بھی سستی کرتے ہیں. یہ ہم جیسوں کے لیے کہ چلو کم از کم فرض پڑھ کے جنت میں تو داخل ہو جاؤ گے نا. آگے رتبے بڑے نہ بھی ملیں لیکن جنت میں داخلے کے لیے تو کم از کم جو کام ضروری چیزیں ہیں وہ تو کر لو، پورے وہ والے کاغذات پورے کر لو. باقی کسی کو فرض کی توفیق مل جائے گی، ہو سکتا ہے آگے وہ سنتے بھی پڑھ لے، نوافل بھی پڑھ لے، لیکن کم از کم جو فرض چیزیں ہیں ان میں سستی نہ کری. تیسرا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرائض ہیں نا ان کی اہمیت زیادہ ہے، ان کو پہلے ادا کیا جائے. ان تقدم الفرائض على النوافل فی ترتیب الاولویات فی حیات المسلم.
یہ نہیں ہے کہ آپ نفلی چیزوں کے اوپر فوکس رکھا ہو. بعض لوگ ہیں وہ نماز مود نہیں پڑھتے لیکن صدقہ خیرات کا ان کو بڑا ہوتا ہے، جو نفلی عبادت ہے. یہ کیا زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ اس کی بات نہیں کر رہا. انسانیت کی خدمت کے اس میں وہ چلے جاتے ہیں، یا جو ہے نا وہ سنتوں کے اوپر ان کا زیادہ زور ہوتا ہے. نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. تو اصل جو چیز ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں اہم کیا چیز ہے، جو پہلے سب سے زیادہ اہم ہے اس کو پہلے ادا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہم اس کی ترغیب نہیں دیں گے، ہم نوافل ہم کہیں گے بھائی آپ اپنی ترتیب سے ہی کر لیں. یہ نہ کریں ہم نوافل کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم کہیں گے اپنی ترتیب کو درست کریں، پہلے فرض کو ادا کریں پھر آپ نوافل کی طرف بھی توجہ دیں، دونوں کو جمع کر کے چلیں. دوسری چیز ہے کہ ترک النوافل فی العبادات، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. لا یہدم الدین، عبادات میں جو نفلی عبادات ہیں نا ان کو چھوڑ دینے سے دین ختم نہیں ہو جاتا بندے کا، دین باقی رہتا ہے، بندہ مسلمان ہی رہتا ہے، مومن بھی رہ سکتا ہے. بشرط اللہ یستہان بها، شرط ایک ہی ہے کہ ان کو وہ ان کی اہانت نہ کرے، یعنی ان کو فضول چیز نہ سمجھے نوافل کو. یہ اقرار کرے کہ بھئی یہ پڑھنے چاہیے، احترام قابل احترام چیز ہے، ان کا احترام کرے، لیکن وہ نہیں پڑھتا. اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا ان کو کم تر سمجھ رہا ہے. تو اگر تو یہ اس کا اعتقاد ہے تو ظاہری بات ہے حدیث میں تو نوافل پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، تو اس گویا کہ اس نے حدیث کی جو ہے نا وہ اہانت کر دی. تو ایسا شخص تو مسلمان نہیں رہ سکتا نا. یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جو فرض ادا کرتا ہے، نوافل یا سنتے نہیں پڑھ رہا، ویسے نہیں پڑھ رہا. جیسے اس شخص نے سوال کیا، اس نے اہانت کی وجہ سے نہیں چھوڑا. سمجھ نہیں بات؟ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. یہ کیا کسی کا استہزاء کے طور پہ یا کسی کو کمتر سمجھ کے حقیر سمجھ کے چھوڑ دینا کسی چیز کو. تو شریعت کی کوئی چیز بھی حقیر نہیں ہے. جو بھی معمولی سے معمولی نیکی ہے وہ حقیر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کو عام بندہ معمولی سمجھ رہا ہے، اس ایک نیکی کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے. اس کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. لیکن الاکمل الجمع بینہما، جو بہترین اور مکمل چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان نوافل کو بھی ادا کرے اور فرائض کو بھی ادا کرے. تو بہرحال یہاں میرے آگے آگے تیسیر الشریعہ الاسلامی علی اہلیہ. اس میں اسی حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کس قدر آسان ہے. اپنی جو امت ہے، امت مسلمہ، اس کے لیے کیا کیا آسانیاں ہیں. ہر طرح کا بندہ جو ہے نا وہ ہر طرح معاملات ساری عبادات نہیں کر سکتا، تو کم از کم فرائض کو ادا کر لے. یہ آسانی ہے، آسان پیکیج ہے نا. ایک ہوتا ہے فل پیکیج، ہوتا ہے جس میں انسان کو ہر طرح کی فیسلٹی ملے گی، درجات بلند ہوں گے، یہ معاملات. لیکن ایک بندہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، میں صرف جنت میں داخل جائے چاہیے، تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے بھی ہے. یا بعض اوقات بندے کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے، ایک بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. جیسے اب مثال کے طور پہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، یا انجینئرز ہیں وہ کسی سائٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے 5-10 منٹ نکالنا فرض نماز کے لیے بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. ڈیوٹی کی نوعیت ایسی ہوتی ہے. تو ایسے شخص جو ہے وہ صرف فرض نماز پڑھ لے، باقی اگر وہ نہیں پڑھا تو اس حدیث کو ذہن میں رکھے کہ وہ اس کی خواہش ہے پڑھنے کی. اس نے نیت بھی کی ہے کہ اگر وہ موقع ملے، جب اس کو موقع ملتا ہے وہ پڑھتا بھی ہے، صرف خالی ارادے نہیں کرتا بلکہ پڑھتا بھی ہے. لیکن نہیں پڑھ سکا، جیسے ایک بندہ جو ہے وہ عام طور پہ سنتے بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو گیا تو وہ نہیں پڑھ رہا ان چیزوں سے. تو اس بیماری کی حالت میں اس کو پورا ثواب ملے گا نوافل کا بھی اور ویسے بھی جو وہ عام حالات میں ادا کرتا ہے. یا ڈاکٹر ہے، بعض کا آپریشن چل رہا تھا، وہ 9-9 10-10 گھنٹے آپریشن چلتا ہے. تو ایسی صورتحال ہے بعض کا. اور ان کیس اگر ایسی کوئی صورتحال نہ بھی ہو، پھر کم از کم فرائض بندہ پڑھ لے. اگر اس کو ویسے تو شوق ہونا چاہیے کہ انسان جیسے دنیا میں کہتا ہے نا کہ اس کا 1 منزلہ تو میرا 2 منزلہ مکان ہو، میرے اس کے گھر میں ٹائل لگی تو میرے گھر میں کچھ اور چیز لگی ہو. یہ دنیاوی چیزوں میں جب مسابقت کرتا ہے تو جنت کے معاملے میں بھی انسان کو ایسا ہی حدیث ہونا چاہیے. لیکن ان کیس اگر وہ کہتا ہے صرف میں نے جنت میں داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ والا پیکج ٹھیک ہے. تو یہ شریعت کی آسانی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں شریعت بڑی مشکل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور شریعت نے کوئی ایسی سختی نہیں کی بلکہ آسانیاں کی ہیں کہ وہ صرف اگر فرائض ادا کر لے اور حرام حلال کی تمیز کر لے تو اتنا بھی کافی ہے. دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام ہے نا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اب ان کی حرص دیکھیں کس چیز پہ ہے. صرف ان کو ایک ہی تھا کہ ہم نے جنت میں داخل ہو جائیں کسی طریقے سے بس. اور اس کا صرف اس حدیث سے پتہ نہیں چل رہا. اور کئی حدیث ہیں جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی نے کام کیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے، سوال کر لو. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. پھر آپ نے پوچھا
کچھ اور چاہیے؟ پوچھ لو، سوال کر لو، یعنی مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہی چاہیے جو میں نے مانگا ہے. یعنی ان کو اگر وہ دنیاوی جو چیز مانگنا چاہتے ہیں، ان کے اندر لالچ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے نا، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ان کو بس ایک تھا کہ اصل جو کامیابی نا وہ جنت میں داخلہ ہے بس. اور یہ چیز کو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لی، بلکہ سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. کامیاب اصل میں یہی ہے. جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کچھ بھی ہے، وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی یہی ہے کہ جو بندہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا. تو صحابہ کے ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بھی ہے، پوچھا بھی ہے کہ تمہیں کچھ چاہیے تو سوال کر لو، مانگ لو. انہوں نے کہا مجھے صرف جنت میں داخلہ چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر زیادہ نمازیں پڑھا کرو، کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو، اگر میرا ساتھ چاہیے نا پھر یہ کام کر لو. یعنی ان کا ایک ہی مقصد ہے. ابھی سوال میں بھی دیکھیں انہوں نے کوئی اور چیز نہیں، ان کا بس ایک ہی مقصد ہے، بھئی میں یہ کام کروں گا کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. یعنی وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ میں کام کر سکتا ہوں، اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا ہے، کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو مجھے گائیڈ کر دیں، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے، ان لوگوں کا رد بھی ہے جو ہمارے ہیں بڑا بعض صوفیہ جو ہے نا انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. وہ یہ کہ بعض کہتے ہیں جی میں نے اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت کے لالچ میں نے نہیں کرنا، یا میں نے جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرنا، جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی. اب بظاہر یہ بات بڑی بندے کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے، بندہ متاثر ہوتا ہے کہ ہاں یار بات تو بڑی 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 اچھی بات کی ہے اس نے، کہ یار واقعی بندے کو جنت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. اور جہنم سے اگر اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے کرنی تو پھر کیا فائدہ عبادت کرنے کا. اگر جنت میں جانے کے لالچ میں عبادت کرنی ہے پھر بھی کیا فائدہ. انسان یہ کہتا ہے کہ واقعی یار بڑی بات کی ہے صوفی صاحب نے، لیکن یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے. جیسے کہ اس حدیث میں بھی انہوں نے پوچھا ہے. ابھی انہوں نے کس لیے پوچھے تھے کہ میں یہ عبادت کروں، یہ کروں، مقصد کیا تھا؟ کیا ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا؟ لیکن جنت میں داخل ہونا بھی اس میں شامل ہے. جنت کا انسان کے اندر لالچ رکھنا دل میں کہ مجھے جنت ملے گی، بالکل درست معاملہ ہے، شریعت کے عین مطابق ہے. جہنم سے بچنا. اب یہاں پہ کول کس کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کا؟ وقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، جس کو اللہ نے اپنا خلیل کہا، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت نعیم، نعمت والی جنت ہے نا اس کا وارث بنانا. یہ وہ سوال کر رہے ہیں. تو کیا بغیر لالچ کے سوال ہوتا ہے بندے کا؟ جس چیز کی رغبت ہوتی ہے، جہاد ہوتی ہے، اسی کا بندہ سوال کرتا ہے نا. اسی طرح اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ کیا کہ رغبت انوار، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں. یہ کس کے لیے؟ جہنم سے ڈرتے ہیں اور جنت میں داخلے کی تما رکھتے ہیں. دعا کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہو جائے، اور ایمان مکمل بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کے بغیر. اللہ رسول اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کرنے کا آپ نے ترغیب دلائی کہ جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. ہر نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور اسی طرح جہنم کی آگ کے فتنے سے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، ہر نماز میں مانگتے. تو کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف تھا؟ ہونا چاہیے خوف. تو اس میں ایسے صوفیوں کا رد ہے اس حدیث کے اندر، جو یہ بات امت میں پھیلاتے ہیں کہ یہ ہم نے جنت کے لالچ میں نہیں عبادت کرنی. ایسے لوگ عبادت کرتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف خالی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے ایک چال ہے اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی. یہ میں تو یہ کام تبھی کروں گا جب فلان مقام پہ پہنچوں گا، یا میرے فلان، یہ سارے وسوسے ہوتے ہیں. اور ایسا انسان آپ دیکھیں گے کہ وہ عبادات میں بالکل فارغ ہوتا ہے. جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میں نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، ہوتا تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی انسان کو ترغیب دلانے کے لیے کی ہیں کہ جہنم کا خوف دلایا ہے، اور جنت کی بشارتیں دی ہیں کہ جو یہ کام کرے گا. اور یہی اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کرتے اللہ ہی کے لیے، لیکن ساتھ میں یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان اعمال کو قبول فرما اور ہمیں جنت میں داخل فرما اور جہنم سے بچا لے. اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کر دے. جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. تو ایسے صوفیوں کا بھی اس میں ارادہ ہے جو اس قسم کے عقیدے پھیلاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے اشعار بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے.
بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ ہم مزید جو خیر کی باتیں ہیں، جس میں خیر کو جمع کر دیا ہے، اس حدیث کو پڑھیں گے بإذن اللہ۔ حدیث نمبر 23۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، اگر سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم کلاس کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔